محرم کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو تاریخ کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ماہ محرم ہی سے اسلامی تاریخ کا اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیوں کیا گیا، کون سا واقعہ ہے جو اسلامی کیلنڈر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس تاریخ کا اور کیلنڈر کا پس منظر کیا ہے۔ ہم اور آپ اگر اس سے واقف نہیں ہوں گے تو پھر کون واقف ہوگا؟ اسلامی کیلنڈر کے وجود میں آنے سے پہلے دوسری تاریخ دنیا کے اندر رائج تھی، عیسوی تاریخ چلا کرتی تھی۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک تحریر حضرت کے پاس آئی جس میں وہی پرانی تاریخ درج تھی۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد حضرت کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ تاریخ تو پرانی چلی آ رہی ہے، ہمیں نئے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنا چاہیے اور مذہب اسلام کے کسی تاریخی واقعے سے اس کو مربوط کرنا چاہیے، جوڑنا چاہیے، تاکہ آنے والی نسلوں تک ہماری تاریخ محفوظ رہے۔ اللہ کی طرف سے یہ بات ان کے دل کے اندر ڈالی گئی، مجلس مشورہ طلب کر لیے، رائے مانگی گئی کہ بتایا جائے کس واقعے سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات کی جائے۔ مختلف آراء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیش فرمائی۔ ایک رائے یہ آئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم ولادت کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے طور پر منتخب کیا جائے۔ جس دن آپ اس دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں انقلاب برپا ہوا، صالح انقلاب وجود میں آیا، دنیا نے کروٹ لی، ظلمت و تاریکی سے لبریز دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کی شکل میں اس آفتاب کو بھیجا جو تاریکیوں کو تیزی کے ساتھ چھاٹتا چلا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں انقلابی دن ہے پیغمبر علیہ السلام کی تشریف آوری۔ بہت اچھی رائے آئی کہ اسی دن کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے طور پر متعین کر لیا جائے، لیکن یہ رائے بے اتفاق رائے طے نہ ہو سکی۔ دوسری رائے مانگی گئی تو بعض حضرات نے یہ رائے پیش کی کہ جس دن نبی کریم علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس دن کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے طور پر متعین کیا جائے، لیکن یہ رائے بھی قابل قبول نہ ہو سکی۔ تیسری رائے پیش کی گئی کہ جس دن پیغمبر علیہ السلام منصب نبوت و رسالت پر فائز ہوئے، اس دن کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے منتخب کر لیا جائے، لیکن یہ رائے بھی منظوری حاصل نہ کر سکی۔ چوتھی اور آخری رائے خلیفہ رابع سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے پیش فرمائی کہ جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے کا ارادہ فرمایا ہے، سفر ہجرت فرمایا ہے، واقع ہجرت کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے متعین کیا۔ یہ رائے ایسی تھی کہ سب لوگ اس پر متفق ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق و تصویب بھی اس رائے کو حاصل ہو گئی، اور یہ طے کر دیا گیا کہ اب اسلامی کیلنڈر کا آغاز پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقع ہجرت سے منسوب ہوگا۔ ہجرت کا یہ واقعہ پیغمبر علیہ السلام کا اگرچہ ماہ ربیع الاول کے اندر پیش آیا، لیکن ارادہ آپ نے محرم ہی کے مہینے میں فرما لیا تھا
اس لیے باہمی مشورے سے محرم ہی کے مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اس لیے کہ یہ مہینہ پہلے سے سال کا پہلا مہینہ جانا جاتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں کی گئی، منسوب کر دیا نبی کریم علیہ السلام کے سفر ہجرت کے ساتھ، کیونکہ نیت اور ارادہ آپ نے ہجرت کا ماہ محرم الحرام میں فرمایا تھا، اور عملی جامہ پہنانے کا موقع ماہ ربیع الاول میں ملا۔ ہجرت کا جو واقعہ ہے اس کی حیثیت محض ایک قصے کی، ایک داستان کی، ایک واقعے کی نہیں، بلکہ اس واقعے میں اللہ رب العزت والجلال نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ایک واضح پیغام کو چھوڑا ہے، اور اسی واضح پیغام پر عمل کرنے میں ہر مومن و مسلمان کے لیے کامیابی و کامرانی پوشیدہ ہے اور چھپی ہوئی۔ ہر نئے سال کی آمد ہمیں پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعے ہجرت کی یاد دلاتی، اور ہجرت کے اس واقعے سے جو جذبہ ملتا ہے وہ ہم سب کے لیے درس ہے، ہم سب کے لیے عبرت ہے، ہم سب کے لیے سبق ہے، ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں اہل ایمان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، ظلم و ستم کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے جانے لگے، ہر طرح کی زیادتی ان پر روا کی جانے لگی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دشمنوں کی ان دشمنیوں سے تنگ آ گئے، فتنہ پروروں کے فتنے سے پریشان ہو گئے، تو پیغمبر علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے کسی ایسے ماحول کے اندر چلے جائیں جہاں ہمیں ان دشمنوں کی دشمنیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، آزادی کے ساتھ ہم اپنے مذہبی شعائر پر عمل کریں۔ چنانچہ سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض افراد نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمانوں کے سلسلے میں نرم گوشہ رکھتا تھا، خبریں جو وہاں کی ملا کرتی تھیں وہ اطمینان بھری تھیں، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ پھر حج کے موقع پر مختلف علاقوں سے جو وفود آیا کرتے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات فرماتے تھے اور اسلام کی ان کو دعوت دیا کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ مدینہ منورہ سے جو وفد آیا، پیغمبر علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی، اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کی، اللہ کا نظام ان کے سامنے بیان کیا، ان کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گھر کر گیا، اور 11 آدمی مشرف باسلام ہو کر مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ وہاں جا کر ان لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کیا، اسلام کی حقانیت کو اور ایمان کی نورانیت کو لوگوں کے سامنے ذکر کیا، تو اور لوگوں کے دل متاثر ہوئے۔ اگلے سال پھر یثرب سے اور مدینہ منورہ سے حج کرنے کے لیے لوگوں کا قافلہ آیا، پیغمبر علیہ السلام نے پھر ان سے ملاقات کی، ان کو بھی اسلام کی دعوت دی، ان میں سے بھی 12-13 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ رفتہ رفتہ مدینہ منورہ میں غیور اہل ایمان کا جتھا اور جماعت تیار ہونے لگا، اور ماحول تیار ہونے لگا مسلمانوں کے لیے آزادی کے ساتھ اس علاقے میں رہنے کا اور اپنے مذہبی شعائر کو ادا کرنے کا۔ جب ماحول سازی ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رفتہ رفتہ پیغمبر علیہ السلام کی اجازت سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جو صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے وہ بھی واپس آئے، اور انہوں نے حبشہ سے بہتر مقام اپنے لیے مدینہ منورہ کو تصور کیا۔ جب صحابہ کی جماعتیں مدینہ منورہ کی طرف جانے لگیں
تو وہ کفار مکہ، وہ دشمنان دین جو ان صحابہ کو تختہ مشق بنائے ہوئے تھے، ان کو تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر یہ سب کے سب مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہم قتل و خون کی ہولی کس کے ساتھ کھیلیں، ہم ظلم و جبر کس کے اوپر کریں گے، ہمارا جو تختہ مشق تھا وہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو انہوں نے بڑی کوششیں کی، بہت لالچ دی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کا وہ جذبہ راسخ کر دیا تھا کہ اس کے تقاضے پر عمل کرنے کے لیے وہ سب کچھ تج دینے کو اور قربان کرنے کو تیار ہو چکے تھے۔ نہ وہ اپنے وطن کو وطن سمجھ رہے تھے، نہ کاروبار کو کاروبار سمجھ رہے تھے، نہ رشتہ داروں کو رشتہ دار تصور کر رہے تھے۔ اللہ کی رضا کے لیے آخری درجے کی قربانی پیش کرتے ہوئے ترک وطن کا انہوں نے ارادہ کر لیا تھا، اور ایک ایسے علاقے کو اپنا مسکن بنانے کا فیصلہ کیا تھا کہ جہاں نہ ان کا کوئی برادری والا تھا، نہ خاندان والا تھا، نہ ان کا کوئی کاروبار تھا، نہ ان کا کوئی شناسہ تھا، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے دین کی خاطر قربانی کے جذبے کو پیش نظر رکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رخت سفر باندھا۔ نبی کریم علیہ السلام ابھی ہجرت نہیں فرما رہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو ہجرت کا حکم نہیں ملا۔ صحابہ نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، لیکن پیغمبر علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہجرت کے اجازت کے منتظر ہیں۔ جب ملأ اعلیٰ سے اجازت ملے گی تو نبی کریم علیہ السلام بھی رخت سفر باندھے۔ کفار مکہ کو یہ بھنک لگ گئی کہ اب وہ وقت بھی قریب آنے والا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے کی سرزمین کو چھوڑ کر اسی سرسبز و شاداب علاقے میں چلے جائیں گے جہاں ان کی جماعت کے لوگ جا رہے ہیں، جہاں ان کے جانثار و فداکار جا رہے ہیں۔ اور پریشانی ان دشمنان دین کو یہ تھی کہ اللہ نے محبت محمد کی زبان میں وہ تاثیر دی ہے، وہ مٹھاس دی ہے، وہ چاشنی دی ہے کہ یہ جہاں جائیں گے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیں گے۔ مدینہ منورہ اگر یہ پہنچے تو مدینہ والے ان کے غلام بن جائیں گے، اور ان کی تو پوری جماعت تیار ہو جائے گی، اور یہ ہم سے مقابلے کی صلاحیت رکھنے والے بن جائیں گے۔ ان کو اس کی تشویش اور پریشانی ہو رہی۔ چنانچہ دار الندوہ میں کفار مکہ کی میٹنگ بیٹھی کہ کیا کیا جائے، کیسے اس مہم کو سر کیا جائے اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو پارا پارا کیا جائے، قبل اس کے کہ پیغمبر علیہ السلام مکہ چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملیں اور ہمارے خلاف مضبوط زمین تیار کریں۔ ہمیں کوئی بڑا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ مشورے میں رائے مانگی گئی کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، اس لڑائی کو کیسے لڑنا چاہیے۔ تو ایک رائے یہ پیش کی گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے۔ ابلیس لعین بھی اس مجلس میں ایک بوڑھے نجدی کی شکل میں آ کر بیٹھ گیا تھا، اور سب سے زیادہ عمر رسیدہ وہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے فوراً اس رائے کی مخالفت کی کہ اگر تم ان کو شہر بدر کر دو گے تو تمہارے منصوبے فیل ہو جائیں گے، وہ جہاں جائیں گے وہاں والوں کو اپنا بنا لیں گے، اور پھر ایک پوری مضبوط جماعت تمہارے خلاف تیار ہو جائے گی۔ اس لیے بھول کر بھی یہ فیصلہ مت کر لیں۔ چونکہ عمر رسیدہ تھا اور تجربے کار تھا، اس لیے لوگوں نے اس کی بات مان لی۔ دوسری رائے یہ پیش کی گئی کہ ایک تاریک کمرے کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، پابند سلاسل کر دیا جائے، کھانا پینا ان پر بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ آپ اسی تاریک کمرے کے اندر گھٹ گھٹ کر اپنی جان دے دیں۔ ابلیس لعین نے اس رائے کی بھی سختی کے ساتھ تردید کی کہ یہ فیصلہ بھی مت کر لینا،
اس لیے کہ محمد چاہے جیسے ہو لیکن وہ ایک مضبوط قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں. اگر یہ حرکت ان کے ساتھ کی جائے گی تو ان کے قبیلے کے جو لوگ آج تمہارے ساتھ کھڑے ہیں وہ اپنی برادری کے اس فرد کو بچانے کے لیے تمہارے خلاف میدان میں آئیں گے اور تمہارے منصوبے فیل ہو جائیں گے. یہ مت کر لینا، وہ تم سے زیادہ مضبوط ہیں اور تم ان کو پابند سلاسل نہیں رکھ پاؤ گے، تمہارا منصوبہ فیل ہو جائے. تیسری رائے ابو جہل نے پیش کی کہ اگر یہ دونوں رائے قابل قبول نہیں ہیں تو میرے ذہن میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ ہماری برادریاں جو ہیں ان میں سے ایک ایک نوجوان کو، بہادر آدمی کو چن لیا جائے اور سب یکبارگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں اور ان کو قتل کر دیں. کسی اور ایک پر ان کے قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا، دیت لی جائے گی تو ہم سب مل کر دیت ادا کر دیں. اس رائے کو ابلیس لعین نے منظور کیا اور کہا کہ ہاں یہ آئی ہے رائے، اور اس کے علاوہ کوئی اور توڑ نہیں ہے اس لڑائی کا جو محمد کی طرف سے لڑی جا رہی ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ کامیابی حاصل کرنے کا نہیں. چنانچہ منصوبہ تیار ہو گیا. قبیلے کے مختلف قبائل کے 11 افراد کو مسلح کر دیا گیا، ہتھیار بند کر دیا گیا، اور نبی کریم علیہ السلام کے دولت خانے کے باہر ان کو پہرے پر لگا دیا کہ آپ اپنے گھر سے صبح کے وقت باہر تشریف لائیں گے، فوراً یکبارگی آپ پر حملہ ہوگا اور ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے. ادھر یہ لوگ منصوبہ سازی کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، ادھر اللہ کی طرف سے سارا راز پیغمبر علیہ السلام تک جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پہنچا دیا جاتا ہے. دشمنان دین کی سازشوں سے، ان کی پلاننگ سے آپ کو باخبر کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ اسکیمیں رچی جا رہی ہیں، یہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں. اس لیے اب آپ کو ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، آپ رخت سفر باندھ لیجئے، اللہ آپ کا محافظ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اجازت کے منتظر تھے، اس موقع پر اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت ملی. چنانچہ آپ نے جلدی سفر کی تیاری کی. پہلے سے بھی آپ نے سفر کی تیاری کر رکھی تھی، اس لیے کہ انداز تھا کہ کچھ دنوں کے بعد اجازت اللہ کی طرف سے مل ہی جائے گی. اپنے بستر پر سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا، اور آدھی رات گزرنے کے بعد جو عین حملے کا وقت تھا، پہرے دار تاک میں آ گئے تھے کہ رات کے آخری پہر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، بعض دفعہ گھر سے باہر نکلتے ہیں ضرورت پوری کرنے کے لیے، اسی وقت ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے. عین حملے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے سے تنہا باہر تشریف لاتے ہیں. آپ کی مٹھی میں خاک ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، اور ان تمام عقل کے اندھوں کے سر پر آپ وہ مٹی رکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں جو آپ کی طاق میں منصوبہ بندی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں لگتا. آنکھوں میں بینائی دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ جب چاہے گا یہ کھلی ہوئی آنکھیں دیکھیں گی، اور اللہ نہیں چاہیں گے تو کھلی ہونے کے باوجود آنکھوں کو دکھائی نہیں دے. آنکھیں ان کی کھلی رہ گئیں. پیغمبر علیہ السلام ان کے درمیان سے نکلے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکے. کچھ دیر کے بعد کوئی اور ان کے بیچ سے آیا، پوچھا کہ بھئی تم کیوں کھڑے ہو یہاں، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں. اس نے کہا کہ اپنی عقل کو رو، اپنی عقل پر ماتم کرو. تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ تو یہاں سے جا چکے. ان کو یقین نہ آیا. جھانک کر دیکھا نبی کریم علیہ السلام کے بستر کو، تو آپ کے بستر پر کوئی شخص آرام فرما ہے اور چادر سر سے پیر تک تنی ہوئی. انہیں یقین نہیں آیا، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام کر رہے ہیں. لیکن جب صبح ہوئی
اور اس بستر سے نبی کریم علیہ السلام کے بجائے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے تو دن میں تارے ان کافروں کو دکھائی دے گئے. ان کے سارے منصوبے اللہ نے فیل کر دیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے خلاف یہ کفار سازشیں رچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے، آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے. ان کی سازشیں، ان کی پلاننگ، ان کی منصوبہ بندیاں ہو رہی تھیں اور اللہ ان کی پلاننگ کے خلاف تدبیر فرما رہے تھے. اور اللہ سے بہترین تدبیر کرنے والا کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ان کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے اللہ پاک کی اس تدبیر کے مقابلے. کیسے سخت حالات میں پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سیدھے تشریف لے گئے، ان کو ساتھ لیا. واقعہ تفصیلی ہے اور سب سے پہلا پڑاؤ ان دونوں کا غار ثور میں ہوا. غار میں داخل ہونے سے پہلے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ٹھہریے تھوڑی دیر کے لیے، میں اندر صفائی کر لوں تاکہ آپ کچھ دیر کے لیے سستا سکیں، آرام کر سکیں. اندر تشریف لے گئے، دیکھا کئی سوراخ ہے. اندیشہ ہے کہ اس سوراخ سے کوئی موذی جانور نکل کر پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائے. ایک سوراخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تہبند کی چادر سے بند کر دیا، لیکن ایک اور سوراخ کھلا باقی رہ گیا. اس کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی. جلدی ہو رہی تھی، دشمن تعاقب میں لگ چکے تھے. نبی کریم علیہ السلام کو اندر بلایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے اور اس سوراخ میں جو کھلا ہوا تھا اپنا انگوٹھا ڈالا کہ کوئی موذی جانور اگر باہر نکلنے کی کوشش کرے تو میرے آقا کے جسم مبارک تک پہنچنے سے پہلے میرے انگوٹھے سے اس کا ٹکراؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے تھک کر چور ہو چکے. جو لوگ غار ثور گئے ہیں، جنہوں نے غار ثور کی اونچائی کو دیکھا ہے، آج کے زمانے میں طاقتور سے طاقتور آدمی کے لیے اس غار تک پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ بڑی سہولیات پیدا کر دی گئی ہیں، باقاعدہ راستے بنا دے گئے. اس زمانے میں جب کوئی راستہ نہیں تھا، سنگلاخ پہاڑی تھی، ہر جگہ کانٹے تھے، کس طرح نبی کریم علیہ السلام وہاں تک پہنچتے ہیں؟ تصور کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ تھک کر چور ہو چکے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنی ران پر پیغمبر علیہ السلام کا سر رکھواتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ آرام فرما لیجیے. کیا محبت ہوگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کے سلسلے میں، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. فوراً پیغمبر علیہ السلام کو نیند آ جاتی، تھکے ہوئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ جو اندیشہ اور خطرہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہو رہا تھا، وہی خطرہ سامنے آ جاتا ہے. اللہ کا نظام بھی عجیب ہے. وہ اپنے مقرب بندوں کو جیسی آزمائش و امتحان میں مبتلا فرماتے ہیں، عام بندوں کو ایسی آزمائش میں مبتلا نہیں فرماتے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر پیغمبر علیہ السلام کا سر مبارک ہے
اور بالکل سکون کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ تھوڑی سی بھی حرکت ہوگی تو پیغمبر علیہ السلام کی نیند میں خلل آ جائے گا۔ اسی دوران کوئی موذی جانور اس سوراخ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں کاٹ لیتا ہے۔ غیر معمولی تکلیف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کو ضبط کرتے ہیں، اپنے آپ پر قابو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، جسم کو ہلنے نہیں دیتے، کیونکہ ہلیں گے تو آقا کے آرام میں خلل پیدا ہوگا۔ اسی ضبط کرنے کے دوران آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے چھلک کر پیغمبر علیہ السلام کے رخسار مبارک پہ گر جاتے ہیں۔ جس راز کو کھولنا نہیں چاہتے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اس راز کو اللہ کھلوانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا نظام ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نہیں بتانا چاہتے پیغمبر علیہ السلام کو اپنی تکلیف، لیکن اللہ کو منظور ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے جانثار کا یہ صبر، یہ ضبط، یہ آزمائش، یہ امتحان، یہ قوت ایمانی، یہ جذبہ محبت آقا کے سامنے آئے۔ جب رخسار مبارک پر گرم گرم آنسوؤں کے قطرے پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نگاہ پڑی تو پریشان ہو گئے، پوچھا کیا وجہ ہے؟ لازمی طور پر چہرہ متاثر ہوگا، اس لیے کہ موذی جانور نے کاٹا ہے اور غیر معمولی تکلیف کا احساس ہو رہا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے انگوٹھے میں کسی تکلیف دہ جانور نے کاٹ لیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہاں کاٹا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم نے وہ جگہ بتائی جہاں اس موذی جانور نے کاٹا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی وقت اپنا لعاب دہن اپنی انگلی پر لگایا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے کے اس مقام پر لگایا۔ ایسا محسوس ہوا کہ فوراً اللہ نے اس تکلیف کو زائل کر دیا، گویا کہ آپ کا لعاب کافور بن گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تکلیف کے لیے۔ جو غیر معمولی درد، بے چینی اور اضطراب کا سامنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے لعاب نے ایسے مرہم کا کام کیا اور ایسی دوا کا کام کیا کہ دنیا کا کوئی مرہم اور دوا اس کی برابری کر ہی نہیں سکتی۔ یہ واقعہ ایسا مشقتوں بھرا واقعہ ہے، یہ سفر ایسا مشقتوں بھرا سفر ہے کہ اس کی تفصیل اگر بیان کی جائے تو اس کے لیے گھنٹوں درکار ہیں، کئی راتیں درکار ہیں، اور ہر صحابی کا جو واقعہ ہجرت ہے اس میں الگ الگ تفصیلات، الگ الگ دقتیں، الگ الگ طرح کی دشواریاں سامنے آتی ہیں۔ ان تمام واقعات سے مشترکہ طور پر جو پیغام امت کو دیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کرو، جس قربانی کا نمونہ نبی کریم علیہ السلام نے پیش فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیش فرمایا۔ آسان نہیں ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، آسان نہیں ہے اپنے کاروبار کو ترک کر دینا، آسان نہیں ہے برسوں سے جس جگہ رہتے چلے آ رہے ہیں اس جگہ کو چھوڑ کر کسی نامانوس جگہ چلے جانا، لیکن ان تمام چیزوں کو اللہ کی رضا کی خاطر نبی کریم علیہ السلام بھی گوارا کر رہے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی گوارا کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ یہ قافلہ پہنچتا ہے تو اہل مدینہ فرش راہ ہیں پیغمبر علیہ السلام کے استقبال کے لیے۔ پھر جو مدینہ کا منظر تبدیل ہوتا ہے اور پھر جو اسلامی اسٹیٹ قائم ہوتی ہے، جو نبوی نظام قائم ہوتا ہے، اللہ کا لایا ہوا دین عملی شکل میں انسانوں کی زندگی میں نمایاں ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ اسلام کی اور دنیا کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اصلاً اہل ایمان کو اور اہل اسلام کو جو شوکت ملی ہے، جو عزت ملی ہے، جو سطوت ملی ہے،
جو رفعت و بلندی اور کامیابی اور طاقت ملی ہے وہ ہجرت کے بعد ملی۔ اس لیے واقع ہجرت حقیقتاً اس لائق ہے کہ اس سے اسلامی تاریخ کے آغاز کو مربوط کیا جائے، جوڑا جائے، اور اس واقعے سے جو پیغام ملتا ہے، جو سبق ملتا ہے، اس پیغام اور سبق کو ہر مسلمان یاد رکھنے والا ہو اور اسی کی روشنی میں زندگی گزارنے والا۔ افسوس کی بات یہی ہے کہ نیا سال آتا ہے اور پرانا ہو جاتا ہے، پھر نیا سال اللہ ہماری زندگی میں عطا فرماتے ہیں، لیکن ہم نہ ہجرت کے اس واقعے کو یاد رکھتے ہیں اور نہ اس واقعے سے حاصل ہونے والے پیغام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن صحابہ نے اللہ کی رضا کے لیے جان و مال کو داؤ پر لگایا، عزت و آبرو کی قربانی پیش کی، وطن و کاروبار کو چھوڑا، ان صحابہ کا ہم عظمت و محبت کے ساتھ نام ضرور لیتے ہیں، لیکن جو جذبات اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے اس کا نقش ہماری زندگیوں کے اندر دکھائی نہیں دیتا۔ ہماری ایمانی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جان و مال کی قربانی پیش کرنا تو دور کی بات، ہم جیسا گنہگار اپنے نفس کی ایک ادنا سی خواہش کو اللہ کی رضا کے واسطے قربان کرنے کو تیار نہیں ہو۔ جو قوم اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان نہ کر سکے، وہ خاک وقت ضرورت جان کی قربانی پیش کرے گی؟ اس سے یہ توقع کیسے کی جائے گی کہ وہ وقت ضرورت مال کی قربانی پیش کر دے، دولت کی قربانی پیش کر دے، دھن کی قربانی پیش کر دے؟ جب ہم اپنی خواہش کو قربان نہیں کر سکتے تو جان و مال کی قربانی تو دور کی بات۔